अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। तक़लीद के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। तक़लीद के इस बात के अंदर हमारे दोस्त कुछ दलाइल पेश करते हैं। अब हम उनका तज्ज़िया आपके सामने रखते हैं कि उन दलीलों से वाकई ये मसला साबित होता है या कि सिर्फ़ तहक्कुम किया जा रहा है। तो पहली दलील जो हमारे दोस्तों की तरफ से पेश की जाती है सूरह नहल की आयत नंबर 43 है, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो तुम अहले इल्म से सवाल कर लो। तो कहते हैं कि तक़लीद इसीलिए की जाती है चूँकि इल्म नहीं होता, इसलिए लोग अहले इल्म से बात पूछकर जो है वो अमल करते हैं और यही तक़लीद है। इस इस्तिदलाल के हवाले से जब हम तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका तक़लीद के साथ दूर का भी वास्ता नहीं है। पहला जवाब इसका ये है कि ये आयत पेश कर रहा है वो शख्स जो ख़ुद को मुक़ल्लिद कहलाता है। भाई जो ख़ुद को मुक़ल्लिद कहलाता हो वो तो कुरान मजीद की आयत को ना तो दलील के तौर पर पेश कर सकता है, ना ही वो इससे इस्तिदलाल कर सकता है, क्योंकि उसके लिए हुज्जत कौले इमाम ही है, उसके अलावा और कोई चीज़ हुज्जत नहीं होती। तो जो आलिम दीन मुक़ल्लिद कहलाने के बावजूद ये आयत पेश कर रहा है, बाल्फाज़े दीगर वो साबित कर रहा है कि तक़लीद ज़रूरी नहीं है। दूसरा जवाब ये है कि सवाल करना अगर तक़लीद है, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन सारे एक दूसरे से सवाल करते रहे हैं, तो क्या ये सारे एक दूसरे के मुक़ल्लिद कहलाएंगे? तीसरा जवाब इसका ये है कि ये आयत सिर्फ़ हमारे लिए ही है या कि उन आइम्मा मुज्तहिदीन के लिए भी है जिनकी तक़लीद का इस बात किया जा रहा है। ज़ाहिर है कुरान मजीद है, सारी उम्मत के लिए ये काबिल हुज्जत है। तो सवाल ये है कि इमाम साहब इस आयत के ऊपर अमल कैसे करते थे? ज़ाहिर है कि वो पैदाइशी तौर पर तो मुज्तहिद नहीं थे, बाद में उन्होंने इल्म हासिल किया था। तो जब वो इल्म हासिल करते थे तो वो ज़ाहिर है कि वो अहले इल्म से सवाल भी करते थे, अपने असातिज़ा से सवाल भी करते थे। तो सवाल करना अगर तक़लीद है तो फिर इमाम साहब भी अपने असातिज़ा के मुक़ल्लिद हुए, और मुक़ल्लिद आदमी वो तो मुज्तहिद के दर्जे पर फायज़ ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए तो उसके इमाम का कौल हुज्जत होता है। और फिर सवाल जो है वो एक आलिम दीन से नहीं किया जा रहा होता, मुख्तलिफ़ उलमा से सवाल किया जा रहा है। तो क्या वो अवाम जो है वो सारे उलमा की मुक़ल्लिद होगी? एक मसला उन्होंने लाहौर के आलिम दीन से पूछ लिया, एक उन्होंने गुजरांवाला के आलिम दीन से पूछ लिया, एक कराची के आलिम दीन से पूछ लिया, तो क्या वो इन तीनों शहरों के उलमा के मुक़ल्लिद कहलाएंगे? ये चौथा जवाब हुआ। पांचवा जवाब ये है कि ये जो सवाल किया जा रहा है वो इमाम साहब से तो नहीं किया जा रहा, सवाल तो कर रहे हैं दौरे हाज़िर के उलमा से। तो फिर तो तक़लीद इनको करनी चाहिए दौरे हाज़िर के उलमा की। अगर इस आयत का ताल्लुक़ तक़लीद के साथ ही है कि जी सवाल कर लो अहले इल्म से, भाई आपको अहले इल्म समझते हैं, लोग आपसे सवाल दरियाफ़्त करते हैं, आप उनका जवाब देते हैं, तो फिर तो उनको आपका मुक़ल्लिद होना चाहिए। वो इमाम साहब से तो सवाल ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको तो दुनिया से रुखसत हुए सदियाँ हो गई हैं, वो तो ज़िंदा उलमा से सवाल कर रहे हैं। अगर इस आयत से तक़लीद निकलती है तो फिर तो ये मौजूदा उलमा को इमाम के दर्जे पर फायज़ किया जाएगा और अवाम जो है वो उनकी मुक़ल्लिद कहलाएगी। और फिर यही उलमा जब अपने असातिज़ा से सवाल करते हैं तो फिर ये भी मुक़ल्लिद हो जाएंगे, इनके असातिज़ा जो है वो इनके इमाम हो जाएंगे। तो ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। छठा जवाब इसका ये है कि उलमा से अवाम सवाल करती है। अब जो उलमा जवाब देते हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक देते हैं या कुरान हदीस के ख़िलाफ़ देते हैं? ज़ाहिर है कोई भी आलिम दीन ये जसारत नहीं करेगा कि जी कुरान हदीस के ख़िलाफ़ हम अवाम को फ़तवा देते हैं। वो यही कहेगा कि कुरान हदीस के मुताबिक हम फ़तवा देते हैं।
تو جب قرآن اور حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں تو بھائی تقلید کا تو وجود ہی ختم ہو گیا، کیونکہ آپ جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ تو قرآن اور حدیث کی بات آپ بیان کر رہے ہیں، تو تقلید کے اندر تو یہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ اگر سوال کرنا یہ تقلید ہے تو قرآن مجید کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ اہل کتاب سے سوال کر لیں، تو کیا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل کتاب کے مقلد ہیں؟ ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ سورہ یونس آیت نمبر 94 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ اب اس آیت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل کتاب سے سوال کرنے کا حکم ہے، تو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل کتاب کی تقلید کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ سوال کرنا یہ تو تقلید ہے ہی نہیں۔ اور اس آیت کے حوالے سے آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے یہ، جب اگلی آیت پڑھتے ہیں 44 نمبر، تو وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم نے اہل ذکر سے سوال کرنا ہے، یہ آیت ہے 43 نمبر، اور آگے لکھا ہے بالبینات والزبر، یعنی دلائل کے ذریعے جو ہے ان سے سوال کرنا ہے۔ تو جب دلائل کی ذریعے سوال کیا جائے گا، دلائل کے مطابق بات کی جائے گی، تو تقلید کا وجود تو ختم ہو جاتا ہے، کیوں کہ تقلید کے اندر صرف قول امام ہی پیش ہو سکتا ہے، وہی حجت ہے، اور دلیل جو ہے وہ اس کے علاوہ ہوتی ہے، کیونکہ تقلید کے اندر قول امام ہوتا ہے نہ کہ دلائل۔ تقلید کے حوالے سے دوسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 59 پیش کی جاتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اولی الامر سے مراد اہل علم ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل علم بھی اس کے تحت آتے ہیں، لیکن کیا اس آیت سے تقلید کا اس بات ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ پہلا جواب، مقلد آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کرے، اس سے استدلال کرے، اور ہمارے یہ دوست قرآن مجید کی آیت سے استدلال کر رہے ہیں، یعنی بالفاظ دیگر وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تقلید شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مقلد ہوتے تو وہ قول امام جو ہے اس کو حجت مانتے، نہ کہ قرآن کی آیت کو۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آیت جس طرح ہمارے لیے قابل عمل ہے، اسی طرح امام صاحب کے لیے بھی قابل عمل تھی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے اس آیت کے اوپر عمل کرتے تھے؟ اگر وہ اس آیت کے اوپر عمل کر کے کسی کی تقلید کرتے رہے ہیں تو پھر وہ مجتہد کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے کسی کی تقلید ہی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب نے قرآن مجید کی اس آیت پر عمل ہی نہیں کیا۔ تو جو شخص قرآن مجید پر عمل نہ کرتا ہو، کیا وہ مجتہد کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے سوالات ہیں اپنے ان دوستوں سے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اہل علم اور علماء دور حاضر کے اندر بھی موجود ہیں۔ کبھی آپ ان دوستوں کے القابات دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ رہبر شریعت، پیر طریقت، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ الفقہ وغیرہ وغیرہ، بل علماء تو دور حاضر کے اندر بھی موجود ہیں، تو کیا ان کی بھی تقلید ہو سکتی ہے؟ چوتھا جواب یہ ہے کہ دراصل یہاں پر آپ غور کریں آیت کے اوپر، اطیعوا اللہ، لفظ اطیعوا لفظ اللہ پر آیا ہے، و اطیعوا الرسول، لفظ اطیعوا رسول کے اوپر آیا ہے، لیکن اولو الامر کے اوپر لفظ اطیعوا نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت پہلی دو اطاعتوں کے متحد ہوگی۔ اولی الامر سے مراد اہل علم لے لیں، حکمران طبقہ لے لیں، کوئی بھی لے لیں۔ قرآن مجید کی آیت سے ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ
اولی الامر کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے متحد ہوگی، اسی لیے تو اس کے اوپر لفظ اطیعوا الگ طور پر نہیں آیا۔ اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کے متحد رہ کر کسی کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے اوپر تو تقلید کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ تقلید کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے خلاف کسی کی بات کو ماننا۔ اگر قرآن اور حدیث کے موافق کسی کی بات کو مانا گیا ہے تو وہ تو تقلید نہیں کہلاتی۔ تیسری دلیل تقلید کے اس بات کے لیے سورۃ العنکبوت کی آیت پیش کی جاتی ہے، آیت نمبر 43 ہے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ہمارے دوست استدلال کرتے ہیں کہ قرآنی امثلہ جو ہے وہ صرف عالموں کو ہی پتہ چلتی ہیں، عام بندہ جو ہے چونکہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے وہ علماء کی پیروی ہی کرے گا، اور یہی تقلید ہے۔ پہلا جواب، مقلد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے استدلال کر سکے، اور ہمارے یہ دوست خود کو مقلد بھی کہہ رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیت کو پیش کر کے اس سے استدلال بھی کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ وہی ہے کہ بالفاظ دیگر وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ تقلید شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے گڑا ہوا مسئلہ ہے۔ دوسرا جواب اس کا کہ امام صاحب اس آیت کے اوپر عمل کیسے کرتے رہے؟ تو اگر وہ کسی کی تقلید کرتے رہے تو درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہو سکتے، اور اگر انہوں نے اس آیت کے اوپر عمل ہی نہیں کیا تو پھر بھی ان کو مجتہد کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالفاظ دیگر وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں ہمارے دوست کہ امام صاحب قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے رہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ عوام جب علماء سے سوال کرے گی تو علماء ان کو جواب دیں گے، تو جواب کے اندر وہ اپنی رائے بتائیں گے یا قرآن اور حدیث کا مطلب بتائیں گے؟ ظاہر ہے قرآن اور حدیث کا مطلب بتائیں گے ان کو، تو جب وہ قرآن اور حدیث کا مطلب بتائیں گے تو اس کو تو تقلید نہیں کہتے، اور اگر وہ اپنی رائے بتائیں گے تو پھر رائے کے اوپر سوالات اٹھیں گے کہ وہ رائے قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا مخالف ہے یا علم نہیں ہے۔ مطابق ہے تو تقلید ختم، مخالف ہے تو حرام کام کیا، اور اگر علم نہیں ہے تو بے علمی کی بنیاد پر فتویٰ دینا شرعی اعتبار سے درست ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ چوتھا جواب، دور حاضر کے جو علماء ہیں قرآن اور حدیث کا علم تو ان کے پاس بھی موجود ہے، یہ بھی قرآن کی امثلہ کو سمجھتے ہیں، اس لیے تو دورہ تفسیر کروایا جاتا ہے، دورہ حدیث کروایا جاتا ہے۔ تو کیا عوام ان کی بھی تقلید کر سکتی ہے؟ اور کیا یہ خود کو مجتہد کہلوا سکتے ہیں؟ اور اگر یہ مجتہد نہیں کہلوا سکتے تو کیا مقلد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو پیش کرے، اس سے استدلال کرے، قرآن اور حدیث کا علم سیکھے اور عالم کہلوائے؟ اصولی طور پر اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔